اب ذمہ داری دو جہاں کے مالک کی طرف سے یا میرے رب العالمین کی طرف سے جن کو دی گئی ہے قیامت تک کی، جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام کو میرے آقا کی بعثت سے پہلے ان کو ذمہ داری کار نبوت کی صورت میں اور منصب نبوت پر اس بات کی ذمہ داری دی جاتی تھی کہ تم جاؤ اور وہ دین ان کے سامنے پیش کرو، اور جو قبول کریں ان کو سنبھالو۔ صرف اتنی ذمہ داری، بہت مختصر ذمہ داری۔ ہر نبی کو آنے کے بعد میں منصب نبوت کے بعد میں بہت چھوٹی ذمہ داری دی جاتی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے سوال اللہ یہ نہیں کریں گے کہ 15ویں صدی کے اندر میں یہ دین کا حشر ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جواب دو، وہ بالکل اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کے ذمہ دار نہیں ہے، رب ان سے نہیں پوچھے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب یہ نہیں پوچھے گا کہ 15ویں صدی کے اندر میں جو کچھ حالات بگڑے ہیں تم اس کا جواب دو۔ سابقہ کے انبیاء اس لیے کہ قیامت تک کے دین کے معاملات کی ذمہ داری سابقہ کے نبیوں کو نہیں دی گئی تھی، تو رب ان نبیوں سے نہیں پوچھے گا۔ بڑا بھاری جملہ عرض کر دیا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیا اب زبردستی کے جن پر ذمہ داری نہیں ہے وہ اپنی جواب دہی کی دوہائیاں دے کر نوحہ کرے، چیخ و پکار کرے، ماتم کی مجلس سے سجائے، اور وہ اس کے لیے اپنے سر کے بالوں کو کھینچ لے، اور وہ گلی گلی گھوم کر ہم دین کو زندہ کرنے کے دعوے کرے، اور اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے دین کی خدمتوں کو منتخب کر کر وہ یہ کہے کہ ہم یہ اصل دین کے محافظ ہیں۔ ان کو حق ہے، ان کو حق نہیں ہے، کیوں کہ ذمہ داری ان کے حوالے نہیں کی گئی ہے۔ ذمہ داری جن کے حوالے کی گئی ہے ان کو ہوگا احساس ذمہ داری کا حق، اور جواب کس سے دیا جائے گا؟ جن کے حوالے کیا گیا ہے ان سے جواب، اور جواب دہی کا احساس بھی کن کو ہونا چاہیے؟ انہی کو ہونا چاہیے، اور انہی کو، ان کے بجائے کوئی دوسرا اگر جواب دہی کے احساس میں بے وقوف بنا رہا ہے تو خاموخواہ کے صدمے کی بات ہے۔ ہٹ اس سے، اپنی جنت کو بنا، جا جنت میں، دین پر چل، خدا کو راضی کر لے، تیرے اوپر کہاں اس کی ذمہ داری ہے؟ تجھے یہ خاموخواہ کے کیوں کھجلی ہو رہی ہے؟ دین کے مالک جو ہے وہ پنجتن پاک ہے، اور رب العالمین نے اور دو جہاں کے مالک میرے آقا نے دین کی ملکیت کی سند اور رجسٹری اور دین کے مالک بنانے کا سند پنجتن پاک کو بنایا، ان کو بنایا، اور یہ بات فرما دی، امت کو سمجھا دیا صرف کہ اپنی آخرت کو، اپنے عقیدوں کو برباد اور خراب نہ کرو۔ اس کے لیے اب تم سنبھالنے والے نہیں ہیں، سنبھالنے کی ذمہ داری تو آل علی اور اولاد علی پر ہے۔ تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم ان کے بن کر رہو، ان کے بن کر رہو، پنجتن پاک کے بن کر رہو، اور ان کی آل کے بن کر رہو، ان کے اولیاء کے بن کر رہو۔ عام مسلمانوں سے چاہے وہ کتنا بے وقوف بنانے کی کوشش کرے کہ نہیں دین مٹ رہا ہے، دین ٹوٹ رہا ہے، قوم برباد ہو رہی ہے، اسلامی مملکتیں برباد ہو رہی ہے، تم کیا جانے، تم کیا جانے؟ جن کا دین ہے ان کو اس کی فکر ہے، وہی اس کا فکر کا حق ادا کریں گے۔ سوال تم سے نہیں کیا جائے گا تم زبردستی کے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تم رہو مست اپنی زندگی کے دین اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے، اپنے دل کو اور دین کے رخ کو صحیح کر کے اپنی زندگی گزارو، اپنے بال بچوں کے حقوق کو ادا کرو، اور ہر انسان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ رمضان آ جائے تو روزے رکھ لو، اللہ نے دیا ہے تو استعداد ہے تو حج کر لو، نمازیں پڑھ لو، نمازیں پڑھ لو، کیونکہ ان سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ ذمہ داری جن کو دی گئی ہے ان سے سوال کیا جائے گا۔
اگر یہ حقیقت کو سمجھ جاؤ تو پھر امت کو اطمینان کا سانس نصیب ہو جائے گا۔ ذمہ داری ان پر نہیں ہے نا، ذمہ داری تو جہاں کے مالک رب العالمین نے کس کو عطا کی؟ وہ بندے طبقات کو عطا کی۔ پھر امت کو کیا کہا کہ تمہارا دین ہمارے پاس میں قابل رد نہ ہو جائے اور تمہاری مغفرت اور تمہاری جنت تمہاری خطرے میں نہ پڑ جائے، اس کے لیے تم یہ دعویٰ نہیں کرنا کہ ہم دین کو سنبھالنے والے، اسلام کو سنبھالنے والے ہیں، بلکہ تم صرف یہ کام کر لو کہ جن کے ذمے ہم نے کیا ہے اس ذمہ داری کو، تم ان کے بن کر رہو، ان سب کی نسبت کو ختم ہونے مت دو۔ عام امت کو بہت آسان کر دیا، اسی لیے دو جہاں کے مالک نے فرمایا کہ دین یسر، کہ دین آسان ہے۔ اگر دین کے آسان ہونے کا یہی معنی اگر لیا جائے تو پھر میدان کربلا میں اتنی قربانیاں وہ مالکوں کے لیے ہے۔ غوث العظم کا دنیا میں، پوری دنیا کے اندر میں جنگلوں میں 22 سال دنیا چھوڑ کر رہنا، سلطان الہند کا اپنے علاقے سنجر کو چھوڑ کر ہندوستان کو آنا، راجن شاہ ولی کا سمرقند چھوڑ کر یہاں پر آنا، یہ دین آسان کیسے ہوا؟ دین آسان اے مسلمان کے بچوں تمہارے لیے ہے، لیکن تمہارے دین کی سند یہ ہے کہ جن کا دین ہے ان کے ساتھ جڑے رہو، تم ان سے مت کٹو۔ ان سے اگر کٹ جاؤ گے تو تمہارے پاس میں دین کا رخ اور دین کا نام رہے گا، حقیقت میں دین تمہاری زندگی سے نکل جائے گا۔ دین کا مالک کس کو بنایا؟ جو جہاں کے مالک نے فرزندم پاک کو اور مولا علی کو اور آل علی کو، اور یہ بات صرف فرما کر صرف مولا علی کو راز میں نہیں بتایا بلکہ امت کو بتا دیا کہ میں میری امت کو، امت سے مراد دین کو مولا علی کے حوالے کیا ہوں۔ یہ امت کے لیے حفاظت کا صرف ایک رخ، ان کے دین کی قبولیت کا واحد سند اور ذریعہ یہی ہوگی کہ ان کا دین بندتن پاک سے جڑا ہوا ہو، آل علی اور آل علی سے جڑا ہوا ہو۔ اس لیے نجات کا کوئی نہ کوئی راستہ ہر مسلمان کو نکل جائے گا، لیکن اس کے لیے خطرہ ہے جو بندتن پاک سے اولیاء سے کٹا ہوا ہے۔ اس معاملات میں رخ صرف یہی ہوتا ہے کہ دین کی ملکیت مولا علی کے حوالے کر دی گئی، اور تو جہاں کے مالک میرے آقا نے کیا بات فرما دی تھی کہ امت کے لیے، امت کو کہا دین یسر، کربلا آسانی، اپنے وطنوں کو چھوڑ کر ہزاروں میل دور پر بغیر کسی اللہ کے تربیت کے اس مقام پر پہنچے، جیسے میرے آقا کے بارگاہ میں صحابہ اکرام نے فرما دیا تھا منشا ہو تو سمندروں میں کود کر جان دے دیں گے اور آگوں کے علاووں میں لگ کر اپنے آپ کو جلا دیں گے اور جلتے ہوئے تیل کی کڑھائیوں میں اپنے آپ کو کباب بنا دیں گے۔ کہا تھا کہ نہیں صحابہ اکرام نے؟ کہ کہنا ان کے لیے بہت آسان تھا، لیکن کر کے بتانے والے میدان کربلا کے اندر نے اپنے معصوم بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے آگے بھیج کر پریکٹیکلی جو ثابت کیا ہے وہ تو پنجتن پاک نے ثابت کیا ہے، مولا حسین نے اور شہداء کربلا نے پیش کیا ہے۔ بڑی اچھی لگتی ہے دعا میں شہداء کربلا کا واسطہ دینا، لیکن کیا حق ادا ہو رہا ہے ان سے؟ اپنے مزاج پر شہادت کربلا اور پیغام کربلا کو ہم غالب نہیں کر سک رہے ہو، اور پیغام کربلا کو ہم محسوس نہیں کر سک رہے ہو، خالی دعاؤں کے لیے، چاکلیٹوں کے لیے پنجتن پاک کا وسیلہ اور شہداء کربلا کی وسیلے احتیاط کرو، ہمیشہ مت دیا کرو۔ ہمیشہ کیش کارڈ بنانے کا نہیں ہے وہ کارڈ، تمہارا دل ایک طرف، تمہاری دعا ایک طرف، اور تم دے رہے پنجتن پاک کا واسطہ اور تم دے رہے شہداء کربلا کا واسطہ۔ نظر نہیں پھٹ جائے گی وہاں پر، دعا پہنچی واسطے سے، لیکن دعا والا خود اپنی دعا سے مطمئن نہیں ہے، دعا والا خود اپنی دعا سے مطمئن نہیں ہے۔ وہ تو مخصوص اوقات ہوتے ہیں، شہداء کربلا کا تقدس کا واسطہ دے رہے ہوں تو 72 شہداء کی شہادتیں نظروں کے سامنے ہو کر آنکھوں سے آنسو نکلے۔ پنجتن پاک کے تقدس کا واسطہ اگر دے رہے ہو تو سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قربانیاں سامنے ہو، اس کو بھی رسم بنا لیے ہیں کہ شہداء کربلا کا تقدس، پنجتن پاک کا واسطہ۔ ارے تمہارے لیے آسان ہے کہ آخر میں بڑی عظمت کے ساتھ میں
آنکھوں سے آنسو کو ٹپکا کر دو جہاں کے مالک کے صدقے میں ہماری دعا قبول کرے۔ کربلا کا نام لیتے ہو تمہارے جسم پر تھراٹ نہیں آتی، پنجتن پاک کا نام لیتے ہو تو عصمت سے تمہارے آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے ہیں۔ یا ہم نے تم کو اس راستے پر ڈالا کہ تم کھانے پینے والی دکانداروں کی طرح سے شہداء کربلا کو بھی کھانے کی نعوذ باللہ کیش کرانے کی ایک چیز سمجھ لو، اور پنجتن پاک کو بھی اتنی نام لیتے ہو زبان سے تو زبان تمہاری رک جانی چاہیے وہاں پر۔ میرے آقاؤں کو تم لوگ اپنے لیے کیش کارڈ بناؤ اور آئیڈینٹی کارڈ بنا لو اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، میں برداشت کروں گا۔ یہ گنجائش تو تم یہ ہے کہ تم کرنا پڑنے والے ہو دو جہاں کے مالک کا، روح تھرا جانا چاہیے دو جہاں کے مالک کے بھی۔ داعش کے قربانیوں کا واسطہ دے دیتے ہیں اور پھر دندان مبارک کے شہید ہونے کا واسطہ، ارے شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہر جگہ تم اپنے باپ کا نام نہیں لیتے، ان کے واسطے سے دعا قبول کرو، اور میرے آقاؤں کے نام کو لے لے کر کیوں کہ دعا قبول ہو جائے گی۔ تمہارے دل کی بے دلی اور غفلت کے ساتھ میرے پنجتن پاک کا نام لینا، شہداء کربلا کا نام لینا، اگر وہاں پر گرفت ہو جائے واجبی ہے بات کی، روح کانپ جانی چاہیے، تمہاری لرز جانا چاہیے جب تمہارے روح کے کھڑے ہو جا رہے ہو۔ شہداء کربلا کی اگر بات کر رہے ہو، شہداء کربلا کو یاد کیا جاتا ہے تو شہداء کربلا متوجہ ہوتے ہیں ان کی طرف سے۔ پنجتن پاک کو یاد کیا جاتا ہے تو سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ بے غفلت کے ساتھ ان کا واسطہ دے رہا ہے۔ ان کو تو آن لائن کر رہا ہے اور خود غافل رہ رہا ہے۔ جب نام لو تو سنبھل کر لینا۔ ہاں اتنی گنجائش ہے کہ تم آقا کے امتی ہو تو میرے آقا نے یہ اختیار دیا کہ میرے وسیلے سے دعا کر لیا کرو۔ رات کی تنہائیوں کے دعاؤں میں بیٹھو تو جب دل کے اندر میں آئے شہداء کربلا کا واسطہ دینے کی بات، تو اس وقت میں وہاں میدان کربلا کی ان شہادتوں پر اور میدان کربلا پر تڑپتی ہوئی ان شہداء کی نعشوں کو اپنی نظروں میں لاؤ۔ ماں کے غم میں بخیل تجھے رونا آتا ہے ظالم، باپ کے غم کے اندر تجھے رونا آتا ہے، لیکن شہداء کربلا کا نام اتنی آسانی سے تو لے لیتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے۔ لیکن خانقاہ محمدی کے ذریعے سے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس وقت میں ساری انسانیت اور پوری امت کے لیے ان کے دین کے رخ کو صحیح کرنے اور قبولیت کے راستے پر ڈالنے کا نظام ہے خانقاہ محمدی کا۔ لیکن بات یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں بھی سوال ان لوگوں سے نہیں کیا جائے گا، سوال کی ذمہ داری جن کے اوپر ہے وہ پنجتن پاک آل علی اور اولاد علی ہے، انہی کو تو اس کی فکر ہوگی نا۔ نہیں جو کالج کے اندر میں ہے بابا اس کو ایگزام کی فکر ہوتی ہے، آوارہ بھی ہو سکتا ہے مگر جو پڑھنے لکھنے والا قابل بچہ ہے تو انہیں اپنے انسان کی فکر کرے گا، تو یہ حق ہی نہیں ہے نا ان کو تو الدین یسر کہے گا دین پر چلو، جنت پہ چلے جاؤ، موج منا لو، مغفرت کرا لو، شہد اور شراب کی نہروں کے اندر میں غوطے لگاؤ، وہ ان کے لیے ہے۔ مگر تم کو جب منتخب کیا گیا ہے تو ذمہ داری تو تمہاری اور میری ہے، اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ذمہ داری میں بھی مسئلہ نہیں ہے کہ تم کو کرو یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے کیا فرما دیا کہ پوری امت کو تو الدین یسر کہہ کر آسان کر دیا۔ اس کے بعد بھی کیا ذمہ داری دی کہ تمہاری ذمہ داری تمہارے دین کی قبولیت کی صرف کیا ہے کہ تم پنجتن پاک سے آل علی اور اولاد علی سے جڑے رہو، کبھی ان سے کٹو نہیں۔ اس لیے قیامت کے میدان میں دو جہاں کے مالک ان لوگوں سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے دین کو پھیلایا کیوں نہیں، دین کو بچایا کیوں نہیں، وہ ذمہ داری ان کے حوالے نہیں، دین پر چلنے کی ذمہ داری پوری امت کے ذمے ہے۔ خاموخواہ کے بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، خاموخواہ کے پریشان ہو رہے ہیں۔ ارے تو کہاں پوری نمازیں پڑھ کر تیری مغفرت ہو سکتی، شفاعت ہو سکتی؟ تو پورا زندگی دین پر چل کر اپنی کمر کو جھکا لے، پیشانی پر 3 دھبے ڈالے، اور تو اکڑ اکڑ مکڑ مکڑ کر کریلا بن جا، اس پر تیری مغفرت کی بنیاد کہاں ہے؟ لیکن مغفرت اور تیری شفاعت کی بنیاد کہ منہ بھر کر عظمت کے ساتھ اپنے آنکھوں سے آنسوں کو بہا کر پنجتن پاک کا نام لے لے، تیری شفاعت کی ضمانت ہے۔ میدان کربلا کو یاد کر لے، آنکھوں سے آنسو نکال لے، یہ تیرا ایک آنسو تیری شفاعت کی ضمانت بنے گا۔
غوث و خواجہ کے نام کو عظمت کے ساتھ میں لے کر ان کے نسبتوں کی محفلوں کو کر اور کرا لے، یہ تیرے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اور اس سے آگے یہ کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں رب کی بارگاہ میں کہہ رہے کہ رب، زندگی کی کوئی خواہش نہیں، تیرے آقا تیرے دو جہاں کے مالک میرے مصطفیٰ کی ایک جھلک مجھے دے دے، پھر زندگی کو مجھ سے چھین لے، یہ تیرے لیے نجات اور شفاعت کی ضمانت بنے گی۔ وہاں تو خطرات ہے، یہاں پر تو صرف احتیاط ہے کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک کو رب العالمین نے اسلامی حکومتوں کی لسٹ بڑھانے کے لیے نہیں بھیجا، حدود اسلامیہ کے وسیع کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ملکوں سے کیا مطلب ہے، میرے آقا کو مالک ہے وہ۔ ابھی کم وقت کا بچہ یہ کہتا ہے کہ حکومت الہیہ کا نفاذ، اسلامی مملکتوں کی حفاظت، دین کی حفاظت، مسجدوں کی حفاظت، کون سے خام خیالی میں زندگی گزار رہا ہے؟ تیرے ذمے ہی نہیں ہے وہ چاپٹر اور وہ سوال اور وہ لیسن، جن کے ذمے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہے۔ ایگزام ہو رہے ہیں بھائی، ایگزام ہو رہے ہیں، 10 کے بھی ہو رہے ہیں، 5 کے بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ 5 والا بچہ حماقت کے ساتھ 10 کے ایگزاموں کا چاپٹر لے کر شاہد صاحب کے پاس میں آ کے مجھے اس کا پریپیئر کرو، یہ وہ خوفی ہے نا جی، مجھے تو بات نہیں، وہ بھی تو ایگزام ہے نا، مگر تیرا ایگزام تھوڑی ہے وہ 10th والوں کا ایگزام ہے، اس کا ہے۔ تو اپنے 5th کے ایگزام کی تیاری کر، امت کے لیے آسانی ہے، دین یسر، ان کے لیے صرف ان کی نجات کا راستہ پنجتن پاک کی محبت و جان کے مالک کا عشق اور شہداء کربلا کا تقدس اور عظمت اور دنیا کے کل اولیاء سے محبت جو ان کی قبولیت کی سند ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہے تو اس کی فکر کرو دن کے نکلنے سے پہلے، تمہاری بیوی ہے تو اس کے رخ کو صحیح کرو، تمہارے عزیز و اقربا ہے، ساری امت میں کوئی بھی ہو، اس کے لیے تم فکر مند ہو جاؤ تاکہ اس کی ہمدردی میں اس کی نجات کا کوئی سامان بن جائے۔ اگر یہ نہیں تو یہ خطرے کی چیز ہے، اگر یہ ہے تو سنبھال لیں گے، ضمانت ہے، کوئی نہ کوئی سنبھال لے گا۔ اس کا باپ ہمارے آستانے پر آیا تھا، نظر کرم کر دو اور سر اعظم سے بچا لے گا وہ، مگر اس کو نہیں بچا پائے گا جو بیٹا پنجتن پاک کا مخالف ہو، اولیاء کا مخالف ہو، دو جہاں کے مالک کے عشق کا مخالف ہو۔ اب بناؤ مفتی، بناؤ عالم، بناؤ عالمہ، بناؤ حافظہ، لیکن اصل چیز کو ختم کروایا جا رہا ہے۔ تو یہ اس رخ کے اعتبار سے ان کے رخ کو حقیقت سے موڑ دیا جا رہا ہے۔ ان کو بھی یہ رخ دو، یہ بات سمجھاؤ، یہ ذمہ داری ہے خانقاہ محمدی والوں کی۔ اس کا مطلب یہ کیا کہ ان کی مخالفتیں کرو، بحث مباحثہ کرو، ان پر اعتراضات کسو، نہیں، بلکہ تم کو جو کام دیا گیا ہے، دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے حدود کے پھیلانے کے لیے دنیا میں مبعوث نہیں کیا گیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور حکومتوں کی تعداد بڑھانے کے لیے نہیں، حکومتوں پہ قبضے کر کر اسلام کا نام دینے کے لیے نہیں، مسلک اور جماعتوں کو بڑھانے اور بنانے کے لیے نہیں، بلکہ میرے آقا کو اس دنیا میں مبعوث ہونے کا مقصد جو قرآن مجید نے رب العالمین نے ظاہر کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے، اسلامی حدوں کو قائم کرنے کے لیے، ملکوں میں کثرت، ملک کا فائنینشلی پوزیشن، ملکوں کا اسلامی مملکتوں کا آگے بڑھانا، مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، وہ یا UNO بناؤ اور ان کی مسلمانوں کی تنظیمیں بناؤ دو، اس کا انکار ہم نہیں کرتے، لیکن ذمہ داری تمہاری نہیں ہے وہ۔ میرے آقا نے ذمہ داری پنجتن پاک کو، مولا علی اور آل علی اور اولاد علی کو دیا ہے، اور یہ اولیاء کے ذمے ہے یہ ذمہ داری، اس لیے وہ ذمہ داری کو محسوس کر کے اولیاء کے نظاموں کی فکر کس درجے میں ہوتی ہے۔ باقی میرے آقا کو کیوں مبعوث کیا، رب نے کیا فرمایا قرآن مجید میں کہ سارے عالموں کے لیے رحمت بنانے کے لیے، رحمت بنانے کے لیے تو ہر انسان کو رحمت العالمین سے جڑو تاکہ وہ رحمت کا مستحق بنے، یا اسلامی ملکوں کے حدود قائم کر کے کافروں کو قتل کر دو اور ان سے جہاد کرو، یہ ہے جہاد کا مقصد، حدود اسلامیہ کا بڑھانا یہ مقصد ہے بعثت مصطفیٰ کا، حکومتوں کو قائم کرنا یہ مقصد ہے بعثت مصطفیٰ کا، انسانوں کے لیے رحمت ہے، تو تم نے کیوں زحمت بنا دیا، کیوں کہ نام میرے آقا کا لے رہے ہو اور انسانوں کو دکھ پہنچا رہے ہو، تو نام تو بدنام میرے آقا کی طرف منسوب کریں گے نا وہ ظالم، یہی تو ہو رہا ہے۔
ترجمانی تمہاری صحیح نہیں ہوئی، قصور تمہارا ہے، اور بولنے کا موقع ان کو مل رہا ہے حکومتوں میں رہ کر، اب اس کو بھی کیش کرانے کی چکر میں ہے، اس کو بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے یہ، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے؟ تم کو جو کرنے کا کام دیا گیا 5ویں کے پرچے کی تیاری کرو، اب جا رہے ہیں 10ویں کے پرچے کی تیاری کے لیے بیوقوف بنانے کے لیے، تو 10ویں کے پرچے کی تیاری کے اندر میں تو میرا 5ویں میں تو فیل ہو جائے گا نا۔ دنیا کے عام لوگوں کے ذمے نہیں ہے، وہ تو سادات ہے، آل علی اور اولاد علی ہے جن کے ذمے ہیں۔ پھر پوری امت کے لیے کیا ہے؟ پوری امت کے لیے صرف یہ ہے کہ پوری اولیاء آل علی اور اولاد علی اور مسجد انفاس سے جڑا رہے۔ اس لیے میرے آقا نے یہ بات فرما دی تھی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک چیز قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ رہبری کرے گی عشق مصطفیٰ کا، رہبری کرے گی مسجد انفاس کی عظمت کا، رہبری کرے گی اولیاء کا۔ وہ رہبری کرے گی تو پہنچ جاؤ، ان کی چوکھٹوں کو پکڑ لو، ان کے دامنوں سے وابستہ ہو جاؤ، تم محفوظ و مامون ہو جاؤ گے، تمہارے دین کی صنعت خدا کی بارگاہ میں ہو جائے گی۔ اب اس کو چھوڑ کر اگر یہی بات اگر کہی جائے، بہت اچھی لگتی ہے نا کہ حکومت الہیہ، اسلامی جہاد، جہاد بالقتال، جہاد بالسیف، اگر یہ مقاصد ہے جو سمجھائے جا رہے ہیں، یہ تو مکاروں کی باتیں ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے امت کو استعمال کرنے کے لیے سب کچھ فیڈ دے رہے ہیں۔ اگر یہی بات ہوتی تو خدا کی قسم بڑی کھا لیا ہوں، لیکن حقیقت کو سمجھنے کے لیے تم سمجھ جاؤ، تمہارا مقصد بھی کہاں کس روح کے اوپر دل کو دکھ پہنچتا ہے۔ سلطان الہند وہ تو مالک کائنات کے متصرف تھے، شہزادے مصطفیٰ تھے، آتے ہی ہندوستان کے اوپر تو اسلامی مملکت کو قائم کر سکتے تھے نا جی، قائم کیا یا بنی چشتیہ حکومت ہندوستان میں؟ مسلمان کو تو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، وہاں پر تو حکمرانی دلوں پر ہوتی ہے۔ اور آج سلطان الہند کی اس حکمرانی کے در میں خدا کی قسم ذرہ برابر کمی ہوئی؟ وہی بادشاہ ہے اور قیامت تک بادشاہ رہیں گے، آج بھی وہی بادشاہ ہے، اور جسموں پر نہیں ہے، جسم والے تو 5 سال میں بدل جاتے ہیں، جن کو اونچی کرسی پر بٹھایا گیا انہیں کو جیل کی سلاخوں کے نیچے بھیج دیا جاتا ہے نا۔ دنیا میں نہیں ہے جو حکومتوں والے اولیاء نہیں ہوتے، بلکہ اولیاء کی حکومت نہ زمینوں پر ہوتی ہے، نہ حدود پر ہوتی ہے، نہ ملکوں میں ہوتی ہے، بلکہ اولیاء کی حکومتیں چونکہ وہ وارث ہوتے ہیں میرے آقا کے، اور میرے آقا کی حکومت تو دلوں پر ہوتی ہے، جہاں پر ہوتی ہے۔ مالک کون و مکان ہیں وہ، ان کو محدود مت کرو ملکوں میں۔ تم کیوں کہ صرف 59 حکومتوں کا نام لیتے ہو؟ پوری کائنات میرے مصطفیٰ کی ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کا ہے، مالک میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تم نے ہی تو حق کو دستبردار ہو گئے نا۔ 59 حکومتیں ہماری اسلامی حکومتوں کی، باقی دنیا چھوڑ دو۔ نہیں، خدا کی قسم میرے آقا دنیا کے مالک، ذرے ذرے کے مالک ہے، حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ چاہے وہ یہودی ہو کہ نصارہ ہو کہ مجوسی ہو، وہ سناتن دھرم کے ماننے والے ہو کہ کسی مشرک اور کافر کی زندگیاں گزارنے والے ہو، لیکن ان کے دلوں پر بھی میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے۔ جس کی حکومت ہے میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے، اور میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ میرے آقا کے تصرف اور میرے آقا کی حکومت اور میرے آقا کے اختیارات کو تم لوگ ملکوں میں لا کر محدود مت کرو، بلکہ سچی آنکھ پیدا ہو جائے تو ذرے ذرے میں میرے مصطفیٰ کی خدائی نظر آئے گی۔ تمہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تم نے تو کہا سب چھوڑ دیا، 59 حکومتیں نہیں، کائنات کے مالک ہے میرے آقا کی ذات، ذرے ذرے پر میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے نہیں۔ اور خوش قسمتی سے تو جہاں کے مالک نے یہ خیرات اور یہ نظر عنایت خانقاہ محمدی کو عطا کی ہے کہ اس رخ کو زندہ کرنے کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ کوئی عذر نہیں چلے گا، کیونکہ نظام تم کو ان کا دیا جا رہا ہے جن کی حکومت ذرے ذرے پر ہے، ہر دل پر ہے۔ تم کر دیکھو پھر کس طرح سے دنیا میں گلشن کھلیں گے، تمہارے ہاتھوں پر کام کو دیا جائے گا۔ تو جہاں کے مالک کو میرے آقا نے ملک کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک قابلیت کے لیے یا حدود کے لیے نہیں بھیجا،
اس لیے آپ کی پوری حیات مبارکہ میں جتنے غزوات اور جتنے جہاد ہوئے، جتنے سرایہ ہوئے، آپ کے جتنے سفر ہوئے، ان کا مقصد بتا دوں، سمجھنا پڑے گا، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسلام کو پھیلانا نہیں تھا، دامن مصطفیٰ کی رحمت دینا تھا انسانوں کو، رحمت للعالمین بنایا آپ کو۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ اسلام کو ہم غالب کر کے رہیں گے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ جب تک دین کو غالب، قرآن مجید کی آیت نہیں کہ غلبہ دین کا وعدہ خدا نے اپنے محبوب سے فرما دیا، تو جو وعدہ اللہ نے فرما دیا میرے مصطفیٰ اس دین کے بارے میں کئی کو فکر کریں گے۔ اب چکر چل رہی ہے دین کو زندہ کرے، دین کو زندہ، دین کو زندہ ہے، مردہ تو مردہ ہے، مردے کے بچے تو زندہ ہو دین کو لے کر، عشق مصطفیٰ کو لے کر، بندگان پاک کو لے کر، اولیاء کو لے کر، تو مردہ ہے، تو زندہ ہونے کے لیے نسبت دے، یہ روح لے، دین کی روح۔ اب تو کیا دین کو زندہ کرنا پاگل؟ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق کو اپنے آپ کے ذریعے سے لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْکَافِرُونَ، کہ کتنا ہی ناگوار گزرے ہم دین کو غالب کر کے رہیں گے۔ تو وعدہ اللہ کا ہے، وعدہ اللہ کا ہے، تو میرے آقا پھر تو آپ نے پھر اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد نہیں کیا، اسلام کو پھیلانے کے لیے سرایہ نہیں ہوئے، غزوات نہیں ہوئے، بلکہ اپنی رحمت کو بانٹنے کے لیے، اور جہاد سرایہ غزوات ان کے ساتھ میں ہوئے جو انسانیت تک رحمت دامن مصطفیٰ کو پہنچانا تھا، لیکن بعض شر پسند، تنگ نظر، ذلیل انسان اس خیر میں پھیلانے میں درمیان میں آ کر دیوار بن گئے۔ اس دیوار کو ہٹانے کے لیے، ان کم بختوں بدبختوں کو ہٹانے کے لیے، تاکہ آپ کی رحمت سے ساری انسانی مستفید ہو، اس کے لیے آپ نے ان کو ہٹایا۔ ورنہ انسانوں کو اگر قتل کرنا مقصود ہوتا تو پھر اسلام کا پیغام دینے والے رحمت للعالمین رحمت پر شک ہو جائے گا نا، ناظرین۔ اب اس لیے لوگ بول رہے ہیں نا، موقع تم دے رہے ہیں، میرے آقا انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنائیں گے، رحمت للعالمین۔ اور رحمت للعالمین کون ہے؟ رحمت ہزاروں حصے، اور ہزاروں حصے میں ایک حصہ ماں کی ممتا ہے۔ کون ماں ہے جو نافرمان بیٹے کو بھی اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گی؟ جہاد کا کیا مقصد سمجھایا جا رہا ہے؟ بم بلاسٹ کر کے انسانوں کو برباد کیا جا رہا ہے، یہ جہاد ہے۔ یہ پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ انسانیت پر رحم ڈھا کر جو درمیان میں آ گئے، ابو لہب کی صورت میں، ابو جہل کی صورت میں، عتبہ اور شیبہ کی صورت میں، اب ان کو راستے سے ہٹا کر اپنی رحمت سے پوری انسانیت کو مستفید کرنا تھا، تو ان کو ہٹانے کے لیے ان کو اس کچرے کو صاف کیا۔ کچرے کے صاف کرنے کا نظام جہاد ہے، یا سروں کے ڈھیر لگانے کا نام جہاد ہے؟ بم بلاسنا کرنے کا نام جہاد ہے؟ نہیں، میرے آقا کی رحمت کے پہنچانے کا نام جہاد ہے۔ میرے آقا کی رحمت انسانوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے سفر بھی کیا، غزوات بھی کیے، جنگیں بھی کی، سرایہ بھی کیا، اور اسی کے لیے اولیاء اکرام اس وقت میں سے سر گرے تھے تو ان کو ختم کرنے کے لیے جہاد ضروری تھا۔ جب سر گرے نہیں تھے، میرے آقا روز و روشن کی طرح سے دنیا میں آیا ہو گئے، آپ کے معجزات اور آپ کی محبت انسانیت میں آ گئی، اب جہاد بالقتال کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اولیاء نے جہاد کیا، کیا انسانوں کو ختم کیا یا اسلامی مملکتوں کو آگے بڑھایا؟ اگر یہ مقصد ہوتا تو پھر سلطان الہند تو یہاں پر ہندوستان میں چشتیہ حکومت کو قائم کرنا تھا، غوث الاعظم تو قادری حکومت کو قائم کرنا تھا، مگر ملے گا اولیاء کی زندگی میں؟ کیا کیا انہوں نے؟ وہ ضرورت نہیں تو خامخواہ کے اپنے وقت کو ضائع کیوں کریں گے، بلکہ کیا کیا کہ رحمت للعالمین کو جہاد کے مقصد کے پیغام کو لے کر انسانیت کو میرے آقا کا تعارف کروایا کہ وہ ہے تمہارے رحمت للعالمین، جڑو ان کے نعرے پاک سے۔ یہ تھا اولیاء کا جہاد، جو جہاد کے قائم مقام ہوتا ہے۔ خانقاہی نظام ہر زمانے میں صحیح خانقاہی نظام اور پنجتن پا کر اولیاء کا نظام ہو تو زمانے کا سب سے بڑا انسانوں کے لیے رحمت کا نظام ہوتا ہے، اور ان کے ان آیاتوں کی تفسیر کے مطابق میں سب سے بڑا جہاد یہ جہاد ہوتا ہے۔ اس لیے اولیاء اکرام نے آ کر کیا کیا کہ رحمت العالمین کے نعرے پاک سے انسانیت کو جوڑا۔ مقصد جہاد کیا تھا؟ مقصد جہاد نعرہ پاک مصطفیٰ سے انسانیت کو قریب کرنا۔ اس جہاد پر خانقاہ محمدی کا نظام ہے
کہ ہر انسانیت کو میرے آقا کی رحمت کا راستہ بتاؤ. اور یہ اولیاء نے یہی کیا، یہی تو کیا نا. ان اولیاء اکرام نے حکومتیں بڑھائی، نے اسلامی مملکتیں قائم کی، بلکہ جہاں پر معاملہ آیا تو ٹھوکر مار دیے اس کو. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا کام پورا ہو گیا. جسموں پر حکومت اولیاء کا نظام نہیں ہوتا، دلوں پر حکومت ہوتا ہے. اور آج بھی انہی کی حکومت ہے. سلطان الہند کی حکومت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کے ساتھ ان سب باتیں بڑھائیں. کہاں سے لا جانا